آج سیکٹری توانائی تشریف لائے تھے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ساری لاہور کی ریلوے کالونیوں کو کراچی اس کو میٹر لگا دیے جائیں اور یہ مفت کی بجلی جو اک میں دی جاتی ہے وہ میٹرنگ کے ساتھ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ 30 دسمبر تک ساری ریلوے جو 160-70 کتنی کالونیاں سب میں بجلی کے میٹر لگ جائیں گے۔ اس سے ریلوے کو بھی فائدہ ہوگا اور ریلوے کے مزدوروں کو بھی لاسٹ لائن جو ہے پرانے ٹرانسمیشن لگی ہوئی ہے، پرانی لائنیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم نے کوئلہ، کھاد، بجلی، سیمنٹ اور دیگر اجناس کی ٹرانسپورٹیشن پر کیونکہ ایچ ایس ڈی کے ریٹ کم ہو گئے ہیں 10% کمی کا فیصلہ کیا آج، اور فی ویگن کنٹینر کی جو ہے ویگن کی میں بات کر رہا ہوں وہ 5,000 روپے کمی کا فیصلہ کیا ہے، جو آج رات 12 بجے سے اس کا اطلاق ہوگا جی کرایوں میں۔ اور لیسکو انشاءاللہ ان قریب ساری لاہور کی جو بجلی ہے اس کو میٹرنگ پہ کر دے گا، اس میں میٹر لگ جائیں گے۔ ہماری پوری خواہش تھی اور ہماری تیاری تھی کہ 10 مئی کو ہم ٹرین چلائیں اور 30 ٹرینیں چلائیں، 15 اپ اور 15 ڈاؤن، یا 32 میرا خیال ہے، 16 اپ یا 16 ڈاؤن۔ لیکن ہم نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول میں بھی لے کے گئے اور پرائم منسٹر صاحب نے رابطہ کونسل میں بھی بلایا ہوا تھا، لیکن صوبوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور مرکز کی طرف سے ہمیں پوری حمایت حاصل تھی، لیکن 10 مئی کی ٹرین چلانے میں صوبے آن بورڈ نہیں تھے، چند صوبے آن بورڈ نہیں تھے۔ لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ 2-3 دن کے بعد اپنا کیس پھر ریویو کے لیے لے جائیں۔ لوگوں کو بڑی دقت ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، اور اگر آپ کارخانے کھول رہے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن ہی نہیں کھول رہے تو ایسے کارخانوں کی صلاحیتیں جو ہیں جس میں ٹرانسپورٹیشن نہ کھلے تو متاثر ہوتی ہیں۔ ہمارا 5 ارب روپیہ پر مہینے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم 72 سے 77 ہزار ملازمین ہیں اور 2 لاکھ پینشنر ہیں۔ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ان لوگوں کی سیلری دینے کا۔ مجھے امید ہے کہ 2-3 دن میں ہم اپنے کیس کو عید سے پہلے ٹرینیں چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کم از کم 30 ٹرینیں، 142 ہماری ٹرینیں روز چلتی تھی، لیکن 30 ٹرینوں سے عید سے پہلے اس کا اجرا کریں گے۔ اب سیاسی طور پر یہ جو 429 لائف سیونگ ڈرگز کی بات ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب، اس کو عمران خان نے روکا ہے اور کیبنٹ نے روکا ہے۔ لوگ ایسی تجاویزیں لے آتے ہیں اور اس کے پیچھے سازشی ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن کھلی آنکھوں کے ساتھ اور پرمغز فیصلوں کے ساتھ انڈین امپورٹڈ 429 دوائیوں کو روکا گیا، اور اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ کیبنٹ کو جاتا ہے۔ باقی شہباز صاحب اپنے کاغذ لندن بھول آئے ہیں۔ نیب نے جتنے سوال پوچھے ہیں انہوں نے کہا میرے یہ کاغذ تو لندن رہ گئے ہیں، لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کو اجازت ملے گی لندن جانے کی، اور ٹارزن کی واپسی ہو کے رہے گی۔ ٹارزن کی واپسی کو کوئی نہیں روک سکتا، اور ٹارزن جو ہے اس وقت وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے موڈ میں ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری سارے کیسز کو وہ دیکھے گا، اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ کرونا کے بعد میں ورلڈ آرڈر بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ چین امریکہ پہ الزام لگا رہا ہے ہوان کے، اور امریکہ ہوان سے چین پہ الزام لگا رہا ہے، اور یہ الزام بڑے سیریس ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان اس جغرافیے کا بہت اہم ملک ہے، بلکہ سب سے اہم ملک ہے، اس کی ذمہ داریاں بڑھنے جا رہی ہیں، اور خاص طور پر انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی شرارت کر سکتا ہے، جس طرح وہ کشمیر میں اس نے دوبارہ آگ لگانا شروع کی ہے، اور جس طرح وہ کشمیر میں یہ سارے معاملات کر رہا ہے، اور جس طرح یو پی، سی پی، بنگلور، دہلی، بامبے اس نے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا ہے، اسی طرح
کشمیر کی حالات جو ہیں وہ پاکستان انڈیا میں کسی چھوٹے بڑے تصادم کا باعث بن سکتے ہیں، اور جو مودی کا یہ خواب ہے کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اور آج دنیا میں پاکستان کی جغرافیائی پالیسی اور خاص طور پر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے زیادہ اس کو پذیرائی ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، جو لاسٹ بات ہے، کہ جس دن شوگر ملوں کی فورنزک رپورٹ آئی، عمران خان ایکشن لے گا۔ اور یہ جو پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا، ایکشن لینا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ عمران خان کی کمٹمنٹ ہے قوم کے ساتھ کہ کسی ذخیرہ اندوز کو نہیں چھوڑوں گا۔ 5 منٹ اب کوشچن آورز جو میرا آئی پی پیز کا معاملہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے۔ ابھی اس کا وہ جج نہیں لگا کہ اس کمیشن کا انچارج کون بنے گا، لیکن آئی پی پی اتنی جلدی ہونے نہیں جائے گی، کیونکہ 90 دن کا تو وہ کمیشن ہے، ابھی اس میں جج بننا ہے، جج کا لگنا ہے، 5-6 مہینے کا وہ پروسیس ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، اگر پیسے موجود نہیں آتے کہ ہمارے ٹیکس ہے، جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، یہ ہمارے اوپر لائبلٹی ہے، تو پھر آپ انہیں بند کیوں نہیں کرتے ہو؟ منافع 2 کمپنیاں بند کر دی ہیں، آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ ہے کب بند کرنی ہیں۔ ہم نے 2 ریلوے کی کمپنیاں بند کر دی، اور یہ بھی ضرورت پڑی تو بند کر دیں گے۔ ریلوے افسر نے جب یہاں جا کے ریسٹ کرنا ہو، یہاں نوکری، یہاں سیٹ اویلیبل نہ ہو، تو پریکس میں اور ریل کاپ میں جاتا ہے۔ ہم نے 2 کمپنیاں جو ہیں وہ آلریڈی بند کر دی ہیں، اگر ضرورت پیش آئی تو یہ بھی 2 بند کر دیں گے، ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ شیخ صاحب، ریلوے میں ٹرین آپریشن بند ہے، لیکن حادثات کی شرح میں غیر معمولی حد تک اضافہ ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ آج ہم نے تفصیلی بات کی ہے، اور آج میں نے سی او کو کہا کہ سخت ایکشن لیں۔ ڈرائیور اور کانٹے والے کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور افسر کو نہیں پکڑتے۔ آج ہم نے تفصیلی بات کی ہے، اور اب نہیں چھوڑیں گے کسی کو۔ انف از انف۔ یہ ٹریک جو ریل گاڑیاں ہماری جو ہے فریٹ ویگن جو ہے ڈی ریل ہوئی ہیں، یہ ہوئی ہیں، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیں کہ 15 ارب روپے کی گندم چوری ہوگی سندھ کے اندر، اور ایک وزیر پیپلز پارٹی کا اس میں شامل بتایا جاتا ہے، تو کیا یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ابھی تو کرونا وائرس اور عید کے دن ہیں، اب 10-15 دن رہ گئے ہیں۔ میں بڑے پیمانے پر نیب کو ٹارزن بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اگر اب بھی نیب ٹارزن نہیں بنے گا تو پھر نیب اپنی اہمیت کھو جائے گا، اور میں ٹارزن بنتے ہوئے اس کو دیکھ رہا ہوں، اور دونوں طرف سے لوگوں کو اس کی زد میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ لاسٹ 3 کوسچن۔ شیخ صاحب، ہماری 5 منٹ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، 5 منٹ کے سوال بس۔ میرا نہیں خیال، چودھری ہمارے بھائی ہیں، کوئی مسئلہ ہوگا۔ ابھی میں کس دن سوچ رہا ہوں چودھریوں کے جانا ہے۔ شیخ صاحب، جو انوائرمنٹ پالیسی والے بہت سارے بچے ہیں جن کے کہہ دیا نا آپ کو کہ بھائی نہیں کچھ ہوتا، اب آپ نے میڈیا میں ضرور سوال کرنا ہے۔ شیخ صاحب، حالیہ ہی ایف آئی اے کا جو شوگر انکوائری کمیشن ہے، اس نے شاہد خاقان عباسی کو بھی طلب کیا ہے، اور اسی کمیشن نے جو شوگر ملیں گنے کی کاٹ چھانٹ کی مد میں 5% تک کٹوتی کر دی تھی، اس میں سمیع اللہ چودھری، میاں اسلم اقبال اور محسن لدھوانی کا نام آ رہا ہے، لیکن ان کو طلب نہیں کیا۔ دیکھیں، شاہد خاقان عباسی تو خود اپنی فرمائش پر گئے ہیں، جیسے میں ایل این جی کے کیس میں جاؤں گا وقت آنے پر۔ وہ اور خرم دستگیر بطور انفارمیشن یا معلومات مہیا کرنے گئے ہیں، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ 22-25 ارب روپے کی وہ معلومات بھی نیب کو دیں گے جو نواز شریف کے اور شہباز شریف کی اولاد نے پچھلے دوروں میں لی ہے۔ یہ تو 3 ارب روپے کی کل سبسڈی ہے، اور وہ جو 22 سے 25 ارب روپے کی سبسڈی ہوئی ہے، مجھے امید ہے اس پر بھی وہ دھیان دیں گے۔ جی شیخ صاحب، وہ بتائیں کہ نیب میں بھی آپ کے موکل جو ہے بڑے متحرک ہیں، جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف اپنے کاغذات لندن میں بھول ہیں۔ دیکھیں، میں پنڈی میں رہتا ہوں، کبھی یہ نہیں میں نے کہا کہ نیب میں میرے موکل ہیں۔ میں نے کہا کہ 2 موکل میرے ہیں جن کی بین الاقوامی اور ڈومیسٹک دونوں طرف نظر ہوتی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ لاسٹ کویسچن جی۔ اچھا، لاسٹ کویسچن۔ اچھا، آپ کو بھی بڑھ سکتا۔
और न्याजी में गठजोड़ किया हुआ है कि कई के घर चले जाएं, क्योंकि ये बीआरटी का मनसूबा हो या कोई और मनसूबा उस पर नैब को नजर नहीं आता, लेकिन नैब सिर्फ एक ही जमात को टारगेट कर रहा है। देखिए, जब टारगेट के केस ही उन्हीं के हैं और जैसे जैसे केस आएंगे सारे लोग टारगेट होंगे। मैं आपको जो कह रहा हूँ कि सरकार भी टारगेट हो सकती है, सरकार के लोग ईद के बाद, तो आप ज़रा इंतज़ार करें। अभी तो इस हुकूमत को 2 साल नहीं हुए, ये केस तो 12-12, 14-14 साल के निकल रहे हैं। भट्ट साहब, लास्ट क्वेश्चन। चौधरी साहब, आप जेल कोर्ट में जा चुके हैं, मेरा तबसरा करना मुनासिब नहीं। थैंक यू वेरी मच।